ویڈیوز میں ان مجبوریوں کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ وفاقی حکومت کے سامنے ہوتی ہیں یا اس کو درپیش ہوتی ہیں جب بھی وہ بجٹ بنانے لگتی ہے اور اپنے آپ کو مجبور پاتی ہے وفاقی حکومت کہ ڈیولپمنٹ کے لیے کم سے کم بجٹ رکھے، اور کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جو ہماری اکانومی کے سٹرکچر کے اندر موجود ہیں جن کی وجہ سے وفاقی حکومت کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مزید کچھ ایسے فیکٹرز کے متعلق بات کرنے کی کوشش کروں گا جن کی وجہ سے ہمارا وفاقی بجٹ ایک کمپرومائزڈ وفاقی بجٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو illicit ٹریڈ ہے، جو غیر قانونی ٹریڈ ہے یا جو سمگلنگ ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور وفاقی حکومت اور FBR کی پوری کوشش کے باوجود اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکا۔ شبر زیدی نے اپنے چیئرمین شپ کے دور میں ایک سٹڈی کروائی تھی جس کی فنڈنگ ورلڈ بینک سے ہوئی تھی۔ شبر زیدی کے خیال میں ہماری جو illicit ٹریڈ ہے، جو غیر قانونی ٹریڈ ہے، صرف سگریٹ کی، اس میں تقریباً 77 ارب روپے کی ٹیکس ایویژن ہوتی ہے۔ اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اسی گرے ایریا کو یا اسی لوپ ہول کو مد نظر رکھتے ہوئے شبر زیدی نے ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے ایک سٹڈی کروائی جس میں 5 سیکٹرز کو سٹڈی کیا گیا اور دیکھنے کی یہ کوشش کی گئی کہ اس 5 سیکٹر کے اندر کتنی زیادہ ٹیکس ایویژن ہوتی ہے۔ ان سیکٹرز میں شوگر تھا، سیمنٹ تھا، فرٹیلائزر تھا، بیوریج تھا اور ٹوبیکو تھا۔ اب یہ ایک فلی فنڈڈ سٹڈی تھی جو کہ ورلڈ بینک کے پیسوں سے ہوئی تھی، لیکن اس سٹڈی کی فائنڈنگز کبھی بھی پبلک نہیں ہو پائیں۔ اب اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں پبلک نہیں ہو پائیں۔ یہ وہی مافیاز ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں، جو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کا ذکر عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ بھی لگائیں اور ہر سیکٹر جس کو شبر زیدی نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ 50 ارب کا بھی ٹیکس ایویڈ کر رہا ہے، تو تقریباً 250 ارب روپے کا ٹیکس کا ایک ڈیفیسٹ ہے، جو نقصان ہے جو وفاقی حکومت کو ہر سال ہو رہا ہے۔ اور 250 ارب کو ان کانٹیکس رکھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھ لیں، سینس آف پرپورشن بنانے کے لیے یہ کتنی بڑی رقم ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کا جو ٹوٹل ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے جو PSDP کے تھرو مختلف پروجیکٹس کے لیے مختص کیا جاتا ہے وہ 650 ارب ہے۔ تو 650 ارب کا پورے وفاقی حکومت کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے، اور 5 سیکٹرز کے اندر، صرف 5 سیکٹرز کے اندر جو ٹیکس ایویڈ کیا جاتا ہے، جو ٹیکس کی چوری ہوتی ہے، جو illicit ٹریڈ ہوتی ہے، وہ تقریباً 250 ارب کی ہے۔ اب اس کو مہتاب حیدر ایک صحافی ہیں جو کہ اس کو رپورٹ کرتے رہے اور اس کے اوپر مختلف سٹوریز کرتے رہے ہیں۔ شبر زیدی کے اس پریس کانفرنس کے بعد اور اس سٹڈی کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد مہتاب حیدر نے اس کو کنٹینیوسلی فالو کیا ہے، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنی تھی اسد کیسر کی سربراہی میں جس کو مہتاب حیدر فالو کرتے رہے اور مختلف رپورٹیں اس کے اوپر بنا کے میڈیا میں پبلش کرتے رہے۔ اس کمیٹی کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ کسی طرح اس illicit ٹریڈ کو جو کہ ہمارے ٹوبیکو کے سیکٹر میں ہوتی ہے اس کو کسی طرح منیمائز کیا جا سکے۔ تو اس کا سلوشن یہ نکالا گیا FBR کی مدد سے کہ جتنا بھی ہمارا فارمل سیکٹر ہے اس کو جو ٹوبیکو کی را پروڈکشن ہوتی ہے اس کے اوپر 300 پر kg کی سبسڈی دے دی جائے ان دا فارم آف ود ہولڈنگ ٹیکس، ایک ایڈوانس ٹیکس لگا دیا جائے جو کہ بعد میں ایڈجسٹیبل ہوگا آن دا انکم ٹیکس۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ اگر 300 روپیہ پر kg آپ دے رہے ہیں سبسڈی ود ہولڈنگ ٹیکس کی شکل میں، ایڈوانس ٹیکس کی شکل میں، تو تقریباً 12,000 روپے کا پر منتھ کا ایک امپیکٹ پڑے گا۔ اب اس جو ٹیکس کی وجہ سے جو ایڈوانس ٹیکس آپ لگائیں گے، جو ہماری ٹوبیکو انڈسٹری لگائے گی، یہ ٹیکس تو ایڈجسٹ ہو جائے گا انکم ٹیکس کے اگینسٹ۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ جو ہمارا انفارمل سیکٹر ہے، جو illicit ٹریڈ کرتا ہے، جو کہ غیر قانونی ٹریڈ میں انوالو ہے یا اسمگلنگ کرتا ہے، ان کی وائبلٹی آؤٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا گیا اسی فیصلے کے ساتھ، جو اسد کیسر کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، اس نے یہ کیا کہ جتنی بھی ہماری انفارمل ٹریڈ ہے یا فارمل ٹریڈ ہے سگریٹ کی، اس میں 42 روپے پر پیکٹ، جو سگریٹ کا ایک پیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر منیمم جو ٹیکس ہوگا وہ 42 روپے ہوگا، اور جو منیمم پرائس ہوگی جس کے اوپر یہ مارکیٹ میں بک سکے گا وہ 62 روپے ہوگی۔ تو اب اس سے ان دونوں فیصلوں سے لگتا یہ تھا کہ کم از کم illicit ٹریڈ ہمارا جو ٹوبیکو کا سیکٹر اس میں سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ جس طرح ورلڈ بینک والی سٹڈی کبھی باہر آ سکی تھی، اسی طرح یہ دونوں ڈیسیژن ریورس کر دیے گئے۔ اسد کیسر کی اس کمیٹی نے ان دونوں ڈیسیژنز کو ریورس کر دیا کہ منیمم جو پرائس ڈٹرمن کرنے کی بات تھی ایک پیکٹ کی سگریٹ کی، اس کو بھی ریورس کر دیا گیا، اور دوسرا جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ایڈوانس ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس لگائیں گے جو بعد میں ایڈجسٹ ہو جایا کرے گا۔ تو ایک اور بہت بڑی مجبوری ہمارے
وفاقی بجٹ کے کیس میں حکومت کے سامنے یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں illicit ٹریڈ، غیر قانونی جو سمگلنگ سے چیزیں بکتی ہیں، ٹریس اینڈ ٹریک کا چونکہ کوئی سسٹم نہیں ہوتا، تو ایک بہت بڑی ٹیکس ایویژن ہوتی ہے انڈاکومنٹڈ اکانومی کی وجہ سے۔ تو ایک فیکٹر جس کی وجہ سے حکومت بہت اپنے آپ کو مجبور پاتی ہے وہ غیر قانونی ٹریڈ کا بھی ہے، اور اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شبر زیدی کو FBR کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ پہلا تو فیکٹر آج کی ویڈیو میں یہ ڈسکس کرنے والا تھا کہ illicit ٹریڈ کی وجہ سے بھی حکومت کی کنسٹرینز ہوتی ہیں جب بھی وفاقی بجٹ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے۔ ٹیکس ٹو GDP ریشو کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کی جتنا بھی ٹوٹل GDP کا سائز ہے اس میں ٹیکس کا ریونیو کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر اگر بہت بھی اوپر گیا ہے ٹیکس ٹو GDP ریشو تو یہ 11% تک گیا ہے، نارملی 8 سے لے کے 11 کے درمیان رہتا ہے، جو کہ بہت کم ہے، انڈیا سے بھی کم ہے، چائنا سے بھی کم ہے اور بنگلہ دیش سے بھی کم ہے۔ تو دوسرا مسئلہ ہمارے ہاں ٹیکس ٹو GDP ریشو کا ہے۔ یہ بہت ہی پرائمری انڈیکیٹر ہوتا ہے کسی بھی اکنامک پراسپیرٹی کو میئر کرنے کا کہ آپ کے ٹوٹل GDP کے سائز کے اندر ٹیکس کا ریونیو کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کے کیس میں یہ بہت کم ہے۔ تیسری مجبوری جو کہ وفاقی حکومت کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ بہت ریجڈ ہیں، ان کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت کی جتنے بھی ایکسپینسز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بجٹ کیا ہوتا ہے، ایکسپینس اور ریونیو کے درمیان توازن پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو ریونیو کے اوپر تو آپ زیادہ کام نہیں کر سکتے، اب آپ ایکسپینسز کی طرف آتے ہیں کہ کسی طرح ایکسپینسز کو کم کیا جائے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کے ایکسپینسز کو 3 Ds سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جو بہت بڑے بڑے ایکسپینسز ہیں وہ ڈیٹ سروسنگ ہے، ڈیفینس ہے اور ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان تینوں کو پورا کرنے سے پہلے پاکستان کا ریونیو ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ڈیٹ سروسنگ کرنے کے بعد اور ہمارے ڈیفینس کی ایلوکیشن کے بعد ہمارا جو سرکار کا، ریاست کا ٹوٹل ریونیو وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس ریجڈیٹی کی وجہ سے، ان سختی کی وجہ سے کہ کچھ ایسے ایکسپینسز ہیں جن کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا، جن کے بغیر گزارا نہیں ممکن۔ اب دیکھیں پاکستان ڈیٹ سروسنگ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، ڈیفینس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، ایک طرف آپ کے انڈیا ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، تو ڈیفینس کے اوپر بھی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور ڈیولپمنٹ کو پھر ہم تیسرے نمبر پہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو تیسرا فیکٹر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی میں جو پاکستان کی وفاقی حکومت کے کرنے والے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ اتنے ریجڈ ہیں کہ ان کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد NFC ایوارڈ۔ چوتھی مجبوری وفاقی حکومت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا بیلنسڈ بجٹ نہیں دے پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ NFC ایوارڈ کا ایک فارمولہ ہے جس میں جو 42% آف دا ٹوٹل ریونیو جو FBR سے آئے گا وہ وفاقی حکومت کے پاس رہے گا اور 58% وہ صوبوں کو چلا جائے گا۔ تو اب اگر اتنے بڑا سائز آف دا پائی آپ نے صوبوں کو دے دینا ہے اور اس کے بعد جو کرٹیسائز ہونا ہے وہ وفاقی حکومت دے ہونا ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اکنامک ہیلتھ صحیح نہیں آتی، انفراسٹرکچر نہیں بنتا، تو سارا کرٹیسزم وفاقی حکومت کی ہوتا ہے، صوبوں کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ 2010 کے بعد جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، ہیلتھ کے کام ہیں، صحت کے کام ہیں، ایجوکیشن کے کام ہیں، یہ صوبوں کے کام ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے لیے وفاقی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے ذمے آپ کا ڈیفینس ہوتا ہے، فارن پالیسی ہوتی ہے اور اکنامک لے آؤٹ ہوتا ہے۔ ان مسائل کے اوپر وفاقی حکومت کو ضرور کرٹیسائز کریں، لیکن وہ مسئلے، وہ چیزیں جو ہو کے صوبوں کے پاس آ چکی ہے اس کے لیے وفاقی حکومت کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چند مجبوریاں تھیں جن کا ذکر میں نے آج کی ویڈیو میں کیا اور پچھلی 2 ویڈیوز میں بھی کیا۔ تو جب بھی آپ بجٹ کی سٹیٹمنٹ پڑھیں یا بجٹ کے اوپر ریفلیکٹ کر رہے ہوں تو خدارہ ان تمام مجبوریوں کو مد نظر رکھ کے ان کو ٹیکن انٹو اکاؤنٹ کر کے آپ نے وفاقی حکومت کے اوپر کرٹیسائز کرنا ہے، ورنہ آپ کا جو کرٹیسزم ہوگا، جو آپ ریفلیکٹ کریں گے بجٹ کے اوپر، وہ بائسنس کے اوپر ہوگا اور وہ مس لیڈنگ ہوگا۔ تو ان 3 ویڈیوز کے بارے میں اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو جس میں نے کوشش کی ہے کہ وفاقی حکومت کے جہاں جہاں ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور لوگ ان ڈیو اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اس کا کرٹیسزم بنتا نہیں ہے وفاقی حکومت کا، اس کے لیے یا تو آپ نے صوبوں کو کرٹیسائز کرنا ہے، یا آپ نے GDP کے سٹرکچر کو اور اکانومی کے سٹرکچر کو کرنا ہے، یا ماضی کی حکومتوں کو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کرنٹ حکومت کے اوپر کرٹیسائز کرنے سے خدارہ دریغ کریں، جو ان کا ذمہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے جب بجٹ سپیچ آ جائے گی، بجٹ کی سٹیٹمنٹ آ جائے گی تو بجٹ کے اوپر بھی ضرور انالائز کریں گے۔ تو اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی اعتراض ہو یا آپ کو لگے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے تو فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔